डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मज़मून है जोग्राफ़िया क्लास 8। आज हम अपने लेक्चर नंबर 8 में बाब नंबर 3 के टॉपिक बहर और बहीरे के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ज़मीनी खदोखाल के बारे में, आज ये हमारा टॉपिक है बहर और बहीरे, यानी कि बड़े समंदर और छोटे समंदर। बहर कहते हैं पानी के सबसे बड़े किते को, और बहीरा कहते हैं पानी के उससे छोटे किते को, यानी कि उससे मुंसलिक छोटे किते को, क्योंकि जो छोटे समंदर होते हैं वो बड़े समंदरों से जा मिलते हैं, इसलिए जो बड़े समंदर हैं वो बहर और छोटे समंदर बहीरा कहलाते हैं। आइए आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहर और बहीरे। बहर और बहीरे, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी यहीं से स्टार्ट होता है और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी यहीं से स्टार्ट होता है। जबकि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बहर और बहीरा में क्या फ़र्क है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पे। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, चंद अहम बहरों की खसूसियात पर बहस करें। बहर और बहीरे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का भी यहीं से स्टार्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सतह ज़मीन पर पानी के सबसे बड़े किते को बहर कहते हैं, यानी कि पानी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो बहर कहलाता है, यानी बड़ा समुंदर। और इनसे मुंसलिक छोटे किते को समुंदर या बहीरा कहा जाता है। बहर एक बरआज़म को दूसरे बरआज़म से जुदा करते हैं, यानी कि जो बड़े पानी के कीते हैं वो एक बरआज़म को दूसरे बरआज़म से जुदा मीन अलग करना। दुनिया में 5 बहर हैं जिनकी तफसील झैल में है। इसका आंसर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास यहाँ तक है, समुंदर या बहीरा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। बहरुल काहिल। बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा बहर है। इसका रकबा तकरीबन 168 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। इसके हाशियाई इलाके यानी कि इसके साइड्स या इसके चारों तरफ से इलाके गहरी खाइयों और आतिशफशा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। नहर पानामा जो बहरुल काहिल को बहर ओकेनूस से मिलाती है, दुनिया की अहम बहरी तजारती शाहराहों में से है। शाहराह कहते हैं बहुत बड़ी रस्ते को या सड़क को। बहर ओकेनूस बहर ओकेनूस दूसरा बड़ा बहर है। इसका रकबा 85 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 3900 मीटर है। इस बहर की ख़ास बात इसके वसत में पाया जाने वाला पहाड़ी सिलसिला है, यानी कि ये जो बहर है इसके वसत यानी दरमियान में एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला पाया जाता है, जो कशरी प्लेटों की एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में हरकत की वजह से मैग्मा के बाहर निकलने से मार्ज़ वजूद में आया है। मैग्मा यानी कि ज़मीन के अंदर जो पिघला हुआ मादा होता है वो मैग्मा कहलाता है। जब वो बाहर आ जाता है तो वो लावा कहलाता है। ये एक तवील पहाड़ी सिलसिला है जो बहरे उकियानूस से बहरुल काहिल, बहरे हिंद और बहरे मुंजम जनूबी तक फैला हुआ है। ज़लज़लों के हवाले से ये भी दुनिया के अहम इलाकों में शामिल है। बहरे उकियानूस दुनिया की सबसे अहम और मसरूफ़ तरीन बहरी तजारती शाहराह है, यानी कि ये एक बहुत ही मसरूफ़ तरीन सड़क है या शाहराह है, जहाँ पे इसके ज़रिए से जो है वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर तजारत के लिए आते जाते हैं। बहर हिंद ये तीसरा बड़ा बहर है। इसका रकबा 70 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। तो कौन नुमा इस बहर का ज़्यादा फैलाव जनूबी निस्फ कुर्रा में है। इसकी औसत गहराई 3900 मीटर है। बहरे ओकेनूस के वस्त यानी कि दरमियान से आने वाला पहाड़ी सिलसिला बहरे हिंद के फर्श को भी वस्त से शर्कन गर्बन 2 हिस्सों में तकसीम करता है, यानी कि शर्कन गर्बन उसको 2 हिस्सों में बांट देता है।
بحر الکاہل کی طرح بحر ہند میں بھی کھائیاں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ پیچھے ہم نے جو بحر الکاہل کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ کھائیاں پائی جاتی ہیں، اسی طرح بحر ہند میں بھی کھائیاں پائی جاتی ہیں، جن میں جاوا ٹرینچ 7400 میٹر گہری ہے۔ بحر ہند کی تجارتی اہمیت بڑھ چکی ہے، یعنی کہ ہم نے بحر اوکیانوس میں دیکھا تھا کہ اس کی جو شاہراہ ہے وہ بہت ہی مصروف ترین تجارتی شاہراہ ہے، اسی طرح جو بحر ہند ہے اس کی بھی اہمیت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ یہ مغربی اور مشرقی دنیا کے مابین یعنی کہ درمیان ایک اہم تجارتی بحری شاہراہ ہے۔ نہر سویز اسی بحر سے نکلتی ہے جو بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے ملاتی ہے۔ بحر منجمد جنوبی، اس کا رقبہ 22 ملین مربع کلومیٹر اور اوسط گہرائی 4000 میٹر ہے۔ باقی سمندروں کے مقابلے میں اس کی حدود کا تعین کرنا مشکل ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا وہ مشکل ہے، کیونکہ اس حصے میں بحر الکاہل، بحر اوکیانوس اور بحر ہند باہم ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ باہم آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ انتہائی سرد پانی اور بڑے بڑے آئس برگ اس بحر کی خصوصیات ہیں۔ آئس برگ یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ برف کے بہت بڑے تودے۔ بحر منجمد شمالی، یہ بحر قطب شمالی کے ارد گرد واقع ہے۔ اس کا رقبہ 15 ملین مربع کلومیٹر اور اوسط گہرائی 1200 میٹر ہے۔ کم گہرا پانی دریاؤں کے تازہ پانی کی آمیزش یعنی کہ اس کے ملانے کی وجہ سے کم نمکینیت اور سطح پر جمی برف اس بحر کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہاں تک ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن نمبر 1 کا آنسر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پانی کی تقسیم سے بننے والے چند اہم خدوخال۔ خدوخال کے بارے میں جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ زمینی خدوخال کے بارے میں کہ کون کون سے کارکن جو ہیں وہ زمینی خدوخال میں اہم جو کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح پانی کی جو تقسیم ہے وہ بھی اہم خدوخال بناتی ہے۔ کون کون سے خدوخال بناتی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے بحیرہ۔ بحیرہ بر اعظم کے حاشیائی یعنی کہ اس کے چاروں طرف سے علاقوں سے متصل بحر کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ ملا ہوا یا جڑا ہوا، جیسے بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر وغیرہ۔ تنگ نائے، بحر کا ایک بڑا مگر تنگ خطہ جو خشکی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ تنگ نائے کہتے ہیں جو خشکی کا جو بڑا تنگ خطہ ہو، ٹھیک ہے، دور تک اندر آ جائے، اس کے بحیرہ کے اندر آ جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تنگ نائے کہلاتا ہے، جیسے تنگ نائے فارس، تنگ نامے میکسیکو وغیرہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس خلیج۔ تنگ نائی کی نسبت بحر کا ایک بڑا مگر کشادہ یعنی کہ بڑا کھلا خطہ جو خشکی میں اندر تک آ جائے خلیج کہلاتا ہے، جیسے خلیج بنگال، خلیج ہڈسن وغیرہ۔ کھاڑی، اگر خلیج بہت زیادہ کشادہ اور بڑی ہو، یعنی کہ خلیج جو جس کے بارے میں ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ ایک خشکی کا جو بڑا اور کشادہ حصہ جو ہے وہ خلیج کہلاتا ہے، اگر خلیج بہت بڑی ہو جائے یعنی کہ اس کا حصہ جو ہے وہ بہت وسیع ہو جائے تو اسے کھاڑی کے نام سے پکارا جاتا ہے، جیسے آسٹریلیا کے جنوب میں گریٹ آسٹریلین بائیڈ۔ نیکسٹ ہے آبنائے، یہ ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 4۔ شارٹ کوسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس آبنائے اور خاکنائے میں کیا فرق ہے، یعنی کہ آبنائے اور خاکنائے ان دونوں میں ہم نے فرق بیان کرنا ہے۔ اس کا آنسر دیکھیں، آبنائے جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں پانی کو، ٹھیک ہے، سمندری پانی کا ایک تنگ خطہ یعنی کہ سمندری پانی کا ایک جو تنگ خطہ ہے جو دو بحروں یا بحیروں کو آپس میں ملائے، آبنائے کہلاتا ہے، یعنی کہ سمندری پانی کے جو تنگ خطے دو بحروں کو یا دو بحیروں کو آپس میں ملاتے ہیں وہ آبنائے کہلاتے ہیں، جیسے آبنائے جبل الطارق اور بحر اوکیانوس کو بحیرہ روم سے ملاتی ہے۔ یہ ہمارا شارٹ کوسچن نمبر جو 4 ہے اس کا فرسٹ پارٹ ہے۔ جزیرہ نما، خشکی کے اس خطے کو جزیرہ نما کہتے ہیں جو 3 اطراف سے سمندر میں گھرا ہو،
لیکن ایک طرف سے خشکی سے منسلک ہو، مثلاً جزیرہ نما عرب اور جزیرہ نما ہند وغیرہ۔ جزیرہ نما یعنی کہ نما کہتے ہیں جیسے کو، جزیرہ نما یعنی جزیرہ جیسے کو، جزیرہ کہتے ہیں جو چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہو، اور جبکہ جزیرہ نما جو ہے وہ ایک حصہ اس کا جو ہے وہ خشکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، باقی 3 حصے جو ہیں وہ سمندر سے گھرے ہوئے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس جزیرہ۔ خشکی کا ایسا خطہ جزیرہ کہلاتا ہے جو چاروں طرف پانی سے گھرا ہوا ہو، جیسے سری لنکا، انڈونیشیا اور غرب الہند کے جزائر وغیرہ۔ یعنی کہ سری لنکا، انڈونیشیا جو ہیں یہ ہمارے پاس جزائر ہیں، کیونکہ یہ چاروں طرف سے پانی سے گھرے ہوئے ہیں۔ اب نیکسٹ ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 4 کا نیکسٹ پارٹ ہے خاک نائے۔ ہم نے پیچھے شارٹ کوسچن میں دیکھا تھا کہ ہم سے کوسچن پوچھا گیا تھا کہ آب نائے اور خاک نائے میں کیا فرق ہے۔ آب نائے میں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ آب نائے سمندری پانی کا ایک تنگ خطہ جو 2 بحروں اور بحیروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ خاک نائے یعنی کہ خاک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ خشکی یا مٹی۔ خاک نائے خشکی کے اس تنگ خطے کو خاک نائے کہتے ہیں جو 2 بڑے خطوں مثلاً بر اعظموں کو یا جزیرہ نما کو بر اعظم سے ملائے، جیسے پاناما کی پٹی جو بر اعظم شمالی و جنوبی امریکہ کو، اور سوئس کی پٹی جو بر اعظم ایشیا اور افریقہ کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہاں پہ اب ہمارا لیکچر نمبر 8 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔